شریف میں آپ ممبر پر واعظ فرماتے ہوئے آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا، قدمی ہادھی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تمام اولیاء کی اونچی۔ اللہ کا نیک بندہ تو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، وہ یہ فرعونی الفاظ یہ تو فرعون بولے گا کہ میرا لوگوں کے گردن پہ پاؤں ہے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں بولا یہ کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ صحابہ کے سردار کون ہے؟ ابوبکر صدیق۔ یہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی اولیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کر دیا علماء کرام نے، کہ انہوں نے کہا کہ غوث پاک کا جو ہے پیر جو ہے سارے اولیاء کی گردنوں پر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ غوث پاک کا پاؤں سارے جو ہے بزرگان دین کے گردن پہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی بھی خود سے کچھ بھی ایسا نہیں کہا کہ میرا پاؤں کے کسی کی گردن پہ ہے، کیونکہ وہ تو دین کی سمجھ لوگوں تک پہنچائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، توحید سکھائی ہم لوگوں کو، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں کیا، خود سے ایسا نہیں کہا کہ کسی کی جو ہے دل آزاری ہو یا کسی کا جو ہے نا مقام اونچا ہو یا نیچا ہو۔ اس طرح کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، نہ بتائی ہیں۔ اور یہ جو علماء کرام ہیں کہتے ہیں کہ غوث پاک کا پاؤں سارے اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک پرسکرپشن ایکسٹرا، میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ۔ ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ مدنی چینل کے حبیب اتاری صاحب ہیں، وہ کہیں گے، پھر اس کے بعد الیاس قادری صاحب بھی کہیں گے اس حوالے سے۔ تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر جواب دیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بلکہ ایسے عظیم الشان ولی کو کہتے ہیں جو ایک زمانے میں اور ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، پوری دنیا میں ایک ہی کتب ہوتا ہے، اسے غوث بھی کہتے ہیں، اور کتب اللہ عز و جل کا نہایت ہی مقرب اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء کا سردار ہوتا ہے۔ غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے نا تو وہ غوث اعظم کے در سے ملتی ہے، آج بھی یہ فیضان وہاں سے جاری ہوتا ہے۔ بغداد شریف میں آپ ممبر پر واعظ فرماتے ہوئے آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا، قدمی ہادھی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ سب سے پہلے حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے خلیفہ بھی ہے غوث پاک کے، یہی سب سے پہلے آگے بڑھے اور قدم مبارک تھام کر اپنے گردن پہ لیا تھا۔ پھر یہ دیگر اولیاء کرام نے بھی باری باری ایسا کیا۔ ان دنوں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت۔ تو یہ جو جس طرح کی بات کر رہے ہیں، اس سے آپ کو ظاہر نہیں ہوتا کہ تکبر والی بات آ رہی ہے اس کے اندر، کہ پاؤں اولیاء کی گردنوں پر، سارے اولیاء کی گردنوں پر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا پاؤں، مطلب ان کی اپنی بنائی ہوئی منطق ہے جو یہ پیش کرنا چاہتے ہیں لوگوں تک، لوگوں کو گمراہی کے راستے میں لے کر آنا چاہتے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے بتاتے ہیں کیونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی اس طرح کی تعلیمات نہیں دی ہیں، اور نہ انہوں نے کوئی اس طرح کی تعلیمات دے کے بتایا کہ اس پہ عمل کرو آپ یا میرے پیچھے اس طریقے سے چلو۔ اس طرح کی کوئی بھی تعلیمات انہوں نے نہیں دی ہے جو کہ یہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ کو ابھی آپ کے دماغوں پہ پتھر پڑ گئے ہیں، اس طرح کی سوچ آپ کے دماغ میں کیوں نہیں آتی؟ آپ کو اپنے دماغ کھولنے کی ضرورت ہے۔ تو دماغ کھول کے اس چیز کو سمجھیں کہ اس میں تکبر نہیں آ رہا۔ یہاں پر یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تکبر نہیں کرنا ہے، کسی کے سامنے اس طرح نہیں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اس طرح کر کے نہیں بتایا کہ کبھی اس طرح کہا ہو کہ میرا پاؤں جو ہے باقی لوگوں کی گردنوں پر ہے، اس طرح کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، نہ ہمیں کبھی ایسا بتایا، بلکہ یہی بتایا کہ اپنے قرآن و حدیث کے طریقے پہ چلنا ہے آپ نے، توحید پہ چلنا ہے آپ نے، اور مطلب کسی کو تکبر نہیں کرنا ہے آپ نے، کسی کے سامنے جو ہے نا اپنے آپ کو چوڑا نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو مطلب ظاہر نہیں کرنا ہے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، اس طرح سے نہیں کرنا ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے نا نیچے ہی سمجھنا ہے، زیادہ اوپر اڑان بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہی پیش کر رہے ہیں۔ خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت فرماتے تھے، یہ بھی بیان سنتے تھے غوث پاک کا۔ انہوں نے یہ سن کر غوث پاک کے جناب میں عرض کیا، بل عینی وعلی رأسی، کہ آپ کا مبارک قدم میری گردن ہی پر کیوں بلکہ میری آنکھوں پر، میرے سر پر۔
اولیاء کرام پھلدار شاخیں ہوتی ہے، تو جو شاخ پھلدار ہوتی ہے وہ جھکی دیتی ہے، جس میں پھل نہیں ہے تو اکڑتی ہے. ایسا بھی ہوا ہے، ایک دکان نے اس کا انکار کیا تو ان کی ولایت سلب ہو گئی، چھین لی گئی. ان اس کی طرح ولایت کے چھین لی اور گئی. بھی نہیں، پہلے سے پیشن گوئیاں تھی کہ یہ برسر ممبر اس طرح ممبر پر کھڑے اور اعلان کریں گے بغداد میں اولیاء کرام شہنشاہ بادشاہ سلطان الاولیاء. اچھا، غوث پاک کا بیان ریلے بھی ہوتا تھا، نہ اس وقت کوئی چینل کی ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی ٹیلی فون کے ذریعے کوئی ریلے کا سسٹم ہوتا تھا، لیکن روحانی سسٹم کے ذریعے غوث پاک کا بیان ریلے ہوتا تھا. اولیاء کرام اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر مریدوں کے ساتھ سنتے، تو کہیں پہاڑ میں غار میں عبادت کر رہے ہیں تو وہاں سنتے. ولیات بھی سنتی تھی، 70,000 70,000 کا لکھا ہے. اتنے بڑا اجتماع ہوتا تھا، اور مائک سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا ان دنوں، لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا. لیکن جو سامنے بیٹھا ہے صاف آواز سن رہا ہے، وہی سب سے آخر میں بیٹھا ہوا بھی صاف آواز سن لیتا تھا. یہ بھی میرے مرشد کی کرامت. غوث پاک تو جیسے دنیا میں تشریف لائے، زبان پر اللہ جاری تھا. وہ رمضان کی چاند رات تھی، جب دن آیا تو ماں کا دودھ نہیں پیا، صحیح. سارا دن نہیں پیا. جیسے سورج ڈوبا دودھ پی لیا، دوسرے دن بھی ایسے ہی کیا. یہ مشہور ہو گئی بات کہ سیدوں کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان شریف کے دن میں دودھ نہیں پیتا، روزہ رکھتا ہے. 80 دن تک آپ کا بھوکا رہ کر عبادتیں کرنا ثابت ہے. یہ کرامت تھی آپ کی. 80 دن کوئی انسان نہ کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا. غوث پاک اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک ان کا رب انہیں حکم نہ دیتا تھا. حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن کریم ختم کرتے رہے. ایک رات میں ایک قرآن کریم ختم کرتے رہے. اور صحابہ کرام سے حدیث ملتی ہیں کہ وہ جو ہے پورا قرآن شریف جو ہے نا ختم نہیں کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ پورا قرآن شریف ختم کرنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، ان سے کہا کہ یا رسول اللہ کہ اس قرآن شریف جو ہے ہم پورا نہیں پڑھتے، مطلب کہ پورا ختم نہیں کر پاتے، تو اس کے لیے جو ہے پوری رات میں نہیں کر پاتے ہم پورا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ کچھ صورتیں پڑھ لیے کرو، اس سے آپ کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. اب یہ اس طرح کی کہانیاں پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، پھر آپ کو جو ہے مطلب گھمانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، جنت کے راستہ کون سا ہے اور ہدایت والا راستہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے راستے پہ چلے گا اور میرے اصحاب کے راستے پہ چلے گا، یعنی صحابہ کرام کے راستے پہ چلے گا، وہی جنتی ہے. وہی جنت میں جو گروہ جائے گا 73 فرقوں میں سے، مطلب 72 فرقوں میں سے جو ایک 73واں فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ یہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے گا اور صحابہ کرام کے طریقے پہ چلے گا، وہی جنت میں جائے گا. اولیاء کرام اور بزرگان دین کا اس کے اندر کوئی بھی الفاظ موجود نہیں ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہر روز ڈیلی 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے. اللہ پاک نے غوث پاک کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے. اے مولا ایک لمحے کے لیے بھی غوث پاک کی محبت ہمارے دل سے نہ نکلے. جو جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا. ہم انشاءاللہ غوث پاک کے ساتھ ان کے اٹھیں گے، ان کے قدموں میں ہوں گے. انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ نے چاہا ہمارے تو ضرور اٹھیں گے. میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. تمام اولیاء کی اونچی. ایک معنی تو یہ کہ صحابہ کے بعد جو ہے ان کو اولیاء کہا جاتا ہے، وہ مراد ہیں. کچھ یہ تفسیر کرتے ہیں، مگر غوث پاک فرماتے ہیں کل ولی اللہ. تو میں تو سارے ولیوں کو مانتا ہوں. تو اب میں نے اس میں آپ کو بتایا ہوا ہے، میں نے اس کو سمجھا کیسے تھا اس ارشاد کو، وہ بھی مہربانی ہوئی تھی. سارے ولیوں کے گردن پر غوث پاک کا قدم ہے. بڑوں نے شفقت سے اٹھایا ہوا ہے، چھوٹوں نے تعظیم سے اٹھایا ہوا ہے. میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ آپ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف کتنا بڑا جھوٹ منسوب کیا گیا. وہ قصیدہ غوثیہ ایک جس کے اندر لکھا ہے تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. سر یہ جو جملہ ہے نا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، یہ کوئی مسلمان نہیں بول سکتا. ولی تو چھوڑ دیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ جھوٹ باندھا گیا. انہوں نے نہیں کہا یہ بالکل صحیح قصیدہ غوثیہ ہے ہی جھوٹ ہے، تو انہوں نے نہیں لکھا. اللہ کا نیک بندہ تو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے. وہ یہ فرعونی الفاظ، یہ تو فرعون بولے گا کہ میرا لوگوں کے گردن پہ پاؤں ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں بولا یہ کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ صحابہ کے سردار کون ہے؟ ابوبکر صدیق. یہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی اولیاء اللہ کے سردار ہیں.
اگر وہ سردار ہیں تو اس قسم کا فرعونی جملہ بولیں گے کہ اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ استغفر اللہ تو یہ جملہ بولتے ہی بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے. یہ سب کا سب فراڈ ہے, یہ ہے ہی جھوٹ ہے. انہوں نے نہیں بولا, انہوں نے جو کچھ بولا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کو کسی نے آگے بتایا کہ عبد القادر عید کا چاند نظر آ گیا. انہوں نے کہا میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میں اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جاؤں. بے شک سر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو اپنی فکر لگی رہتی ہے, وہ اتنا اکڑ خون نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کہتا ہے پھرتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے, اور قیامت تک کے لیے محفوظ صرف اللہ کی کتاب ہے. کسی بزرگ کی تعلیمات بھی محفوظ نہیں ہے. اتنے جھوٹ بزرگوں کے اوپر باندھے گئے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ بزرگ قیامت والے دن خود اپنے ماننے والوں کے دشمن ہو جائیں گے. 2.25 ارب عیسائی کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, تو حضرت عیسیٰ ان لوگوں کے دشمن بنیں گے کہ نہیں؟ بالکل, کیونکہ حضرت عیسیٰ کی تو یہ تعلیمات نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی کہیں یہ تعلیمات نہیں کہ آپ کو المدد یا غوث اعظم دستگیر شیئن للہ, بالکل صحیح, کہیں ان کی تعلیمات نہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی دشمن بنیں گے. مولا علی علیہ السلام کی کہیں تعلیمات نہیں ہے کہ تم مجھے یا علی مدد کہہ کے پکارو. ان کی تعلیمات یہی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے, مولا علی کا ماننے والا بھی وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا. بے شک. اچھا ویسے کوئی شخص کہے نا کہ میں نے یہ کیا, میں یہ وہ کہتے ہیں دیکھو کہ ڈاکڑ خان ہے. میں شیخ عبد القادر جیلانی میں نہیں تو نظر آندی, میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پہ ہے, یہ میں نہیں تو نظر آندی. ادھر کہتے ہیں سبحان اللہ. دیکھیں آپ کو فرق, بابا کہہ رہے تو سبحان اللہ, کوئی اور کہتے میں. سر بابا بھی نہیں کہہ سکتا, نبی علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام عارضی کا اظہار فرمایا کرتے تھے. بے شک. تو یہ بالکل جھوٹے واقعات ہیں. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو چھوڑ دیں, اعلیٰ حضرت تو لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کے سردار تو حضرت ابو بکر صدیق ہے. تو ان سے ذرا پوچھیں کہ حضرت ابو بکر کی گردن پہ بھی پاؤں ہے, تو وہ آپ دیکھ لیں. ہاں وہ کراچی کے ایک مولانا نے کہا ہے کہ بڑا عرصہ سوچتا رہا. ایک معنی تو یہ کہ صحابہ کے بعد جو ہے ان کو اولیاء کہا جاتا ہے, وہ مراد ہیں. کچھ یہ تفسیر کرتے ہیں, مگر غوث پاک فرماتے ہیں کل ولی اللہ, تو میں تو سارے ولیوں کو مانتا ہوں. تو اب میں نے اس میں آپ کو بتایا ہوا ہے, میں نے اس کو سمجھا کیسے تھا اس ارشاد کو, وہ بھی مہربانی ہوئی تھی. سارے ولیوں کی گردن پر غوث پاک کا قدم ہے. بڑوں نے شفقت سے اٹھایا ہوا ہے, چھوٹوں نے تعظیم سے اٹھایا ہوا ہے. کہ اولیاء میں تو صحابہ بھی داخل ہیں, تو ان کی گردن پہ پاؤں کیسے ہے؟ تو اس کا حل مجھے مل گیا. انہوں نے کہا چھوٹے بچے کو جب یہاں پہ سوار کیا جائے نا تو وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا جو پاؤں ہے نا صحابہ کے اوپر, وہ اس طرح والا پاؤں ہے, اور جو باقیوں کے اوپر ہے وہ دوسرے والا ہے. تو سر میں نے ان کی تو پوری گیم ہی الٹ دی ہے کہ تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری میں لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ بایزید کا اولیاء اللہ میں وہی مقام ہے جو جبریل کا فرشتوں میں. تو سر جنید بغدادی تو پردادا پیر ہے عبد القادر جیلانی کا. تو پردادا پیر کہہ رہا ہے. آپ پتہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کس سلسلے میں بیعت ہے؟ جنیدی سلسلے میں. رائٹ. قادری سلسلہ تو ان کے نام سے چلا نا, جس طرح اب الیاس قادری صاحب آئے تو اتاری سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن اگر آپ پوچھیں کہ اتار صاحب خود کس کے ہیں تو وہ کہیں گے قادری رضوی. تو عبد القادر جیلانی تو خود جنیدی تھے, اس لیے کہ وہ جنیدی سلسلے کے. کشف المحجوب میں جو تصوف کے 12 فرقے ہیں ان میں ایک جنیدیہ بھی ہے. صحیح. تو جنید بغدادی تو یہ کہہ رہے ہیں اب ہم آپ کی مانیں ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی کی مانیں یا ان کے پردادا پیر کی مانیں؟ تو ایسی ہی کہانی ہے. بالکل صحیح. تو قصیدہ غوثیہ میں اس طرح کے جو جھوٹ لکھے ہوئے ہیں بالکل جھوٹ ہے. میں جنت میں نہیں جاؤں گا. سر بخاری مسلم میں حدیث ہے, میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو مجھ سے لینا ہے لے لو, اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ اسی لیے تھا کہ بعد میں کوئی کہانی نہ آپ کو کرائے. بالکل صحیح. اتنے متکبرانہ الفاظ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف غلط منسوب ہیں. انہوں نے کہیں یہ نہیں فرمایا. سو دوستو آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی. اس میں تکبرانہ جو جملات ہوتے ہیں یہ اولیاء اللہ بزرگان دین ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتے, یہ لوگ اپنی طرف سے بنائے جاتے ہیں, یہ علماء کرام اپنی طرف سے بنائے ہیں ان لوگوں نے. تو
تو انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اس طرح کے اور مزید ٹاپک آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پہ ہمیں دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.